أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورۃ الدہر۔ سورہ دہر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی چیز جو زبان پر آتی۔ ہم نے بنایا آدمی کو ایک 2 رنگی بوند سے، ہم پلٹتے رہے اس کو، پھر کر دیا اس کو ہم نے سننے والا، دیکھنے والا۔ ہم نے اس کو سجھائی راہ، یا حق مانتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے واسطے زنجیریں اور طوق اور آگ دہکتی۔ البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ جس کی ملونی ہے کافور، ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے، چلاتے ہیں وہ اس کی نالیاں، پورا کرتے ہیں منت کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اس کی برائی پھیل پڑے گی، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ ہم جو تم کو کھلاتے ہیں سو خالص اللہ کی خوشی چاہنے کو، نہ تم سے ہم چاہیں بدلہ اور نہ چاہیں شکر گزاری۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اداسی والے کی سختی سے۔ پھر بچا لیا ان کو اللہ نے برائی سے اس دن کی، اور ملا دی ان کو تازگی اور خوش وقتی، اور بدلا دیا ان کو ان کے صبر پر باغ اور پوشاک ریشمی۔ تکیہ لگائے بیٹھیں اس میں تختوں کے اوپر، نہیں دیکھتے وہاں دھوپ اور نہ ٹھہر، اور جھک رہی ان پر اس کی چھائیں، اور پست کر رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر، اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن چاندی کے، اور آنجورے جو ہو رہے ہیں شیشے کے۔ شیشے ہیں چاندی کے، ماپ رکھا ہے ان کا ماپ، اور ان کو وہاں پلاتے ہیں پیالے جس کی ملونی ہے سونٹ۔ ایک چشمہ ہے اس میں، اس کا نام کہتے ہیں سلسبیل، اور پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے، جب تو ان کو دیکھے خیال کریں کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی۔ اوپر کی پوشاک ان کی کپڑے ہیں باریک ریشم کے، سبز اور گاڑھے، اور ان کو پہنائی جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے ان کو ان کا رب شراب جو پاک کرے دل کو۔ یہ ہے تمہارا بدلہ اور کمائی تمہارے ٹھکانے لگی۔ ہم نے اتارا تجھ پر قرآن سہج سہج اتارنا، سو تو انتظار کرتا اپنے رب کے حکم کا، اور کہنا مت مان ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکر کا، اور لیتا رہ نام اپنے رب کا صبح اور شام، اور کسی وقت رات کو سجدہ کر اس کو، اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک۔ یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ملنے والے کو، اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ ہم نے ان کو بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو، اور جب ہم چاہیں بدل لائیں ان جیسے لوگ بدل کر۔ یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ، اور تم نہیں چاہو گے مگر جو چاہے اللہ۔ بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا۔ داخل کر لے جس کو چاہے اپنی رحمت میں، اور جو گنہگار ہیں تیار ہے ان کے واسطے عذاب دردناک۔ خلاصہ تفسیر: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا، اور اس سے قبل غذا اور اس سے پہلے عناصر کا جز تھا۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے، کیونکہ عورت کی منی بھی اندر ہی عورت
اندر عورت کے رحم میں گرتی ہے، پھر کبھی فم رحم سے خارج ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اور کبھی اندر رہ جاتی ہے۔ اور مخلوط کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اجزاء مختلفہ سے مرکب ہے، چنانچہ ترکیب منی کی اجزاء مختلفہ سے ظاہر ہے۔ غرض ہم نے اس کو ایسے نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں، تو اسی واسطے ہم نے اس کو سنتا، دیکھتا، سمجھتا بنایا۔ اور چونکہ محاورے میں سمیع و بصیر استعمالاً مخصوص ہے عاقل کے ساتھ، اس لیے عقل دینے کی جو کہ مدار ہے مکلف ہونے کا تصریح نہیں فرمائے، مگر مراد وہ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے ایسی حیات و صفات کے ساتھ پیدا کیا کہ اس میں احکام شریعہ کا مکلف بننے کی قابلیت ہو۔ اس کے بعد جب مکلف ہونے کا وقت آ گیا تو ہم نے اس کو بھلائی برائی پر مطلع کر کے رستہ بتلایا، یعنی احکام کا مخاطب بنایا۔ پھر یا تو وہ شکر گزار اور مومن ہو گیا یا ناشکر اور کافر ہو گیا، یعنی جس رستے پر چلنے کو اس کو کہا تھا، جو اس پر چلا وہ مومن ہو گیا، جو بالکل نہ چلا کافر ہو گیا۔ آگے فریقین کی جزا کا ذکر ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام شراب سے شرابیں پیویں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے پیویں گے جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ اور یہ بہشتیوں کی ایک کرامت ہوگی کہ انہار جنت ان کے تابع ہوں گی، جیسا کہ در منتور میں ابن شوذب سے مروی ہے کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں ہوں گی، وہ چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کر دیں گے نہریں اسی طرف چلنے لگیں گی۔ اور یہ کافور دنیا کا کافور نہیں ہے بلکہ جنت کا کافور ہے، جو سپیدی اور خنکی اور تفریح و تقویت دل و دماغ میں اس کا مشارک ہے۔ شراب میں خاص کیفیات حاصل کرنے کے لیے عادت ہے بعض مناسب چیزوں کے ملانے کی، پس وہاں اس جام میں کافور ملایا جاوے گا اور وہ جام شراب ایسے چشمے سے بھرا جاوے گا جس سے مقرب بندے پیویں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا، سو اس سے ابرار کی بشارت میں تقویت ہو گئی۔ اور اگر ابرار و عباد اللہ کا مصداق ایک ہو تو دو جگہ بیان کرنے سے جدا جدا مقصود ہے، ایک جگہ اس کی آمیزش بتلانا ہے، دوسری جگہ اس کا کثیر و مسخر ہونا کہ اسباب عیش کی کثرت اور تاب طبیعت ہونا لذت عیش کو بڑھا دیتا ہے۔ آگے ان ابرار کی صفات مذکور ہیں کہ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں خلوص سے، کیونکہ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی، یعنی کم و بیش سب پر اس کی سختی کا اثر ہوگا۔ مراد قیامت کا دن ہے، الا من شاء اللہ تعالی۔ اور وہ لوگ ایسے مخلص ہیں کہ عبادات مالیہ میں جس میں غالباً اخلاص کم ہوتا ہے، کمال درجے کا اخلاص رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے مخلص ہیں کہ عبادات مالیہ میں بھی جس میں غالباً اخلاص کم ہوتا ہے، کمال درجے کا اخلاص رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر مظلوم ہے کہ ظلماً قید کر لیا گیا تب تو اس کی اعانت کا مستحسن ہونا ظاہر ہے، اور اگر ظالم ہے کہ ظلم کی سزا میں قید ہوا ہے تو شدت حاجت کے وقت اس کا اطعام بھی مستحسن ہے۔ اور وہ لوگ کھانا کھلا کر زبان سے یا دل سے یوں کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا عملی بدلہ چاہیں اور نہ اس کا قولی شکریہ چاہیں، اور ہم خدا کی رضامندی کے لیے اس واسطے تم کو کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، تو امید رکھتے ہیں کہ ان مخلصانہ اعمال کی بدولت اس دن کی تلخی اور سختی سے محفوظ رہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ خوف آخرت سے کوئی کام کرنا اخلاص اور ابتغاء مرضات اللہ کے منافی نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت و اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرماوے گا، یعنی چہروں پر تازگی اور قلب میں خوشی دے گا، اور ان کی پختگی یعنی استقامت فی الدین کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا، اس حالت میں کہ وہ وہاں جنت میں مسحریوں پر آرام و عزت سے تکیہ لگائے ہوں گے، اور نہ وہاں تپش اور گرمی پاویں گے اور نہ جاڑا، بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا۔ اور یہ حالت ہوگی کہ وہاں کے یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان بہشتیوں پر جھکے ہوں گے، یعنی قریب ہوں گے، اور سایہ اسباب تنعم سے ہے۔ جنت میں آفتاب مہتاب نہیں ہوں گے تو پھر سائے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اجسام نورانیہ کی روشنی سے سایہ مقصود ہو، اور فائدہ سائے کا غالباً یہ ہے کہ حالات بدلتے رہیں، ایک حال کتنے بھی آرام و لذت کا ہو آخرکار اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے، اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے کہ ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے چاندی کے برتن لاوے جاویں گے،
اور آنجورے جو شیشے کے ہوں گے اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، یعنی اس میں مشروب ایسے انداز سے بھرا ہوگا کہ نہ اس وقت کی خواہش میں کمی رہے اور نہ اس سے بچے کہ دونوں میں بے لطفی ہوتی ہے۔ اور چاندی کے شیشے کے یہ معنی کہ سفیدی تو چاندی جیسی ہوگی اور شفافی شیشہ جیسی اور دنیا کی چاندی میں آر پار نظر نہیں آتا اور شیشے میں یہاں ایسی سفیدی نہیں ہوتی، بس یہ ایک عجیب چیز ہوگی۔ اور وہاں ان کو علاوہ جامع شراب مذکورہ بالا کے جس میں کافور کی آمیزش تھی، اور بھی ایسا جامع شراب پلایا جاوے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی کہ انتعاش حرارت غلیظی اور منہ کا مزہ بدلنے کے لیے شراب میں اس کو بھی ملاتے تھے، یعنی ایسے چشمے سے جو وہاں ہوگا ان کو پلایا جاوے گا جس کا نام وہاں سلسبیل مشہور ہوگا۔ مجموعہ مقام بالا اور مقام حاضر سے معلوم ہوتا ہے کہ چشمہ مذکورہ بالا کی شراب میں آمیزش کافور کی ہوگی اور اس چشمہ مذکورہ مابعد کی شراب میں آمیزش زنجبیل ہوگی، واللہ اعلم باسرارہ۔ اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ اس قدر حسین ہے کہ اے مخاطب اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ موتی سے تو تشبیہ صفائی اور اشراق میں اور بکھرے ہوئے کا وصف ان کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے جیسے بکھرے موتی منتشر ہو کر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی تشبیہ ہے۔ اور ان مذکورہ اسباب تنعم میں انحصار نہیں بلکہ وہاں اور بھی ہر سامان اس افراد اور رفعت کے ساتھ ہوگا کہ اے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے، اور ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جاویں گے۔ اس صورت میں 3 جگہ چاندی کے سامان کا ذکر آیا ہے اور دوسری آیات میں سونے کا، مگر دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ دونوں طرح کا سامان ہوگا، اور حکمت اس کی وہی تفنن اور تغیر طبائع و تنعمات کا ہے، اور یہ شبہ کہ مردوں کو زیور معیوب ہے اس لیے مندفع ہے کہ ہر مقام کا مقتضا جدا ہے، یہاں عیب ہونا وہاں عیب ہونے کو مستلزم نہیں۔ اور ان کا رب جو ان کو شراب پینے کو دے گا جس کا اوپر ذکر آیا ہے تو وہ مثل شراب دنیا کے ناپاک اور مزیل عقل و موجب خمار نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا جس میں نہ نجاست ہوگی اور نہ کدورت۔ وَهَذَا قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ۔ اور 3 جگہ جو سورت میں ذکر شراب کا آیا ہے ہر جگہ غرض جدا ہے، جیسے تقریر ترجمے سے واضح۔ پھر اول میں یشربون ہے، دوسری جگہ یسقون جو زیادت اکرام و اعزاز پر دلالت کرتا ہے، تیسری جگہ سقاہم ربہم میں نہایت ہی تشریف و تکریم ہے، پس تکرار کا شائبہ نہ رہا۔ اور ان سب نعمتوں کو دے کر اہل جنت سے مسرت روحانی بڑھانے کے لیے کہا جاوے گا کہ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو دنیا میں کیا کرتے تھے مقبول ہوئی۔ آگے فریقین کی جزا کا ذکر کرنے کے بعد بطور تفریح معنوی کہ آپ کو تسلی دینے کا بیان ہے، یعنی ان مخالفین کی سزا آپ نے سن لی، پس آپ ان کی مخالفت سے غم نہ کیجیے اور اپنی عبادت اور دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہیے کہ علاوہ طاعت ہونے کے اس میں قلب کی بھی تقویت ہے، اور بیان اس طاعت کا یہ ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور ان کو اس سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو، جیسا کہ سورہ اسراء کے آخر میں ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ۔ سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر کہ اس میں تبلیغ بھی داخل ہے مستقل رہیے اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے، یعنی یہ جو تبلیغ سے منع کرتے ہیں، کما فی الدر المنثور من سورۃ الکافرین، اس کی موافقت نہ کیجیے، مقصود اس سے اظہار اہتمام شان ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی موافقت کرنے کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا۔ یہ تو عبادت معتلیہ کا امر ہوا، اور آگے عبادت لازمہ کا امر ہے، یعنی اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجیے اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، یعنی نماز فرض پڑھا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح و تقدیس کیا کیجیے، مراد اس سے تہجد ہے علاوہ فرائض کے۔ اور آگے تقویت و تسلی کے لیے ایک اور مضمون ہے جس میں کفار کی مذمت بھی ہے، یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی اصل وجہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بس حب دنیا نے اندھا کر رکھا ہے، اس لیے حق کہنے سے بغض رکھتے ہیں۔ اور یوم تقیر کا ذکر سن کر چونکہ احتمال ان کے انکار کا تھا، اس لیے آگے اس یوم تقیر کے استبعاد کو دفع فرماتے ہیں، یعنی ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور نیز جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل لیں۔ اور امر اول تو مشاہد ہے اور دوسرا امر ادنا تنبیہ سے معلوم ہو سکتا ہے،
بس دونوں امروں سے قدرت الہیہ ظاہر ہے، پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے ہی میں کون بات زیادہ دشوار ہے کہ اس پر قدرت نہ ہو۔ آگے ان تمام مضامین سابقہ پر بطور تفریح کے فرماتے ہیں کہ یہ سب جو مذکور ہوا کافی نصیحت ہے، سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اور قرآن کے تذکرہ ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جاوے کہ بعض کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ قرآن فی نفسی ہی تذکرہ اور ہدایت کافی ہے، لیکن بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے، اور بعضوں کے لیے خدا کے نہ چاہنے میں بعضی حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تعالی بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے، پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ دہر کا نام سورہ انسان اور سورۃ الابرار بھی ہے۔ اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا اور اعمال پر جزا و سزا، قیامت اور جنت دوزخ کے خاص حالات نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں بیان ہوئے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حرف حل دراصل استفہام کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات کسی بدیہی اور کھلی ہوئی چیز کو بصورت استفہام اس لیے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اس کا واضح ہونا اور مؤکد ہو جائے کہ جس سے پوچھو گے یہی جواب دے گا، دوسرا احتمال ہی نہیں۔ جیسے کوئی شخص نصف النہار کے وقت کسی سے کہے کہ کیا یہ دن نہیں ہے، اس کی صورت تو استفہام کی ہے، مگر در حقیقت اس کے انتہائی واضح ہونے کا بیان ہے۔ اسی لیے ایسے مواقع میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ حرف حل بمعنی قد ہے، جو تحقیق واقع کے لیے بولا جاتا ہے۔ بہر دو صورت مطلب آیت کا یہ ہے کہ انسان پر ایک زمانہ دراز ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں کہیں اس کا نام و نشان، یہاں تک کہ ذکر و تذکرہ تک نہ تھا۔ لفظ حین تنوین کے ساتھ ذکر کرنے سے اس وقت اور زمانے کی درازی کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت میں یہ زمانہ دراز انسان پر گزرنا بیان فرمایا ہے جس میں اس کا فی الجملہ کسی نہ کسی طرح کا وجود ہونا لازمی ہے۔ عدم محض کے زمانے کو تو انسان پر گزرنا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس زمانے دراز سے جو انسان پر گزرا وہ زمانہ مراد ہے جو قرار حمل کے بعد سے پیدائش تک کا وقت ہے، جو عادتاً 9 مہینے ہوتے ہیں، کہ اس میں انسان کی تخلیق پر جتنے دور گزرتے ہیں، نطفے سے لے کر جسم اور اعضاء اور پھر اس میں روح حیات آنے تک، وہ سب شامل ہیں۔ اس پورے زمانے میں اگرچہ اس کا وجود ایک طرح قائم ہو چکا ہے، مگر نہ کوئی جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، نہ کوئی اس کا نام ہے، نہ کسی کو اس کی شکل و صورت معلوم ہے، اس لیے اس کا کہیں ذکر و تذکرہ تک نہیں ہے۔ اور اگر اس کو وسیع تر معنی دیے جائیں تو تخلیق انسانی کی ابتدا جس طرح نطفے سے سمجھی گئی ہے، وہ نطفہ بھی جس غذا سے پیدا ہوا وہ غذا، اور غذا سے پہلے اس غذا کا مادہ کسی نہ کسی صورت سے دنیا میں تھا۔ اگر اس زمانے کو بھی شامل کریں تو یہ زمانہ دراز ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال حق تعالی نے اس آیت میں انسان کو ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں ذرا بھی شعور ہو اور کچھ بھی غور کرے تو اس کو اپنی حقیقت کے انکشاف کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے وجود اور علم و قدرت پر غور، مکمل ایمان و یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اگر ایک 70 برس کا انسان اس کا مراقبہ کرے اور اس پر غور کرے کہ اب سے 71 سال پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور نہ اس کا کسی عنوان سے کوئی ذکر کر سکتا تھا، ماں باپ اور دادا دادی کے دل میں بھی اس کے مخصوص وجود کا کوئی خطرہ تک نہ تھا، گو مطلق بچے کا تصور، اس وقت کیا چیز اس کی ایجاد و تخلیق کی داعی ہوئی، اور کس محیر العقول قدرت نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ذرات کو اس کے وجود میں سمو کر اس کو ایک ہوشیار، دانا، سمیع و بصیر انسان بنا دیا۔ تو وہ بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا، ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد تخلیق انسانی کی ابتدا کا بیان اس طرح فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط نطفے سے، امشاج، مشج یا مشیج کی جمع ہے جس کے معنی مخلوط کے آتے ہیں، اور یہاں ظاہر یہ ہے کہ مرد و زن کا مخلوط نطفہ مراد ہے، جیسا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے، اور روح المعانی میں بعض مفسرین سے نقل کیا ہے کہ امشاج سے مراد اخلاط اربعہ یعنی خون، بلغم، سودا، صفرہ ہے، جن سے نطفہ
مرکب ہوتا ہے۔ ہر انسان کی تخلیق میں دنیا بھر کے اجزاء اور ذرات کی شمولیت، اور اگر غور کیا جائے تو یہ اخلاط اربعہ مذکورہ بھی اقسام غذا سے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ہر انسان کی غذا میں غور کیا جائے تو اس میں دور دراز ملکوں اور خطوں کے اجزاء آب و ہوا وغیرہ کے ذریعے شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان کے موجودہ جسم کا تجزیہ اور تخلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے اجزاء اور ذرات کا مجموعہ ہے جو دنیا کے گوشے گوشے میں بکھرے ہوئے تھے۔ قدرت کے نظام عجیب حیرت انگیز طریقے پر ان کو اس کے وجود میں سمویا ہے۔ اگر امشاج کا مطلب یہ لیا جائے تو اس جگہ لفظ امشاج کے ذکر سے منکرین قیامت کے سب سے بڑے شبے کا ازالہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان خدا ناشناس لوگوں کے نزدیک قیامت قائم ہونے اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے میں سب سے بڑا اشکال یہی ہے کہ انسان مر کر مٹی اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر دنیا میں بکھر جاتا ہے۔ ان کو دوبارہ جمع کرنا، پھر ان میں روح ڈالنا ان کے نزدیک گویا ناممکن ہے۔ امشاج بمعنی اخلاط کی تفسیر میں ان کے اس شبے کا ایک واضح جواب ہے کہ ابتدائی تخلیق انسانی میں بھی تو دنیا بھر کے اجزاء و ذرات شامل تھے۔ جس کو یہ ابتدائی تخلیق مشکل نہ ہوئی اس کے لیے اس کا دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو گیا؟ اور اس تفسیر پر لفظ امشاج کا اس جگہ اضافہ بھی ایک مستقل فائدے کے لیے ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نبتلی، ابتلا سے مشتق ہے جس کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ یہ تخلیق انسانی کی غرض و حکمت کا بیان ہے کہ انسان کو اس شان کے ساتھ پیدا کرنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے، جس کا بیان اگلی آیتوں میں آیا ہے کہ ہم نے انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اس کو راستہ دکھلا دیا کہ یہ راستہ جنت کی طرف اور دوسرا دوزخ کی طرف جاتا ہے، اور اسے اختیار دے دیا کہ ان میں جس کو چاہے اختیار کرے۔ چنانچہ ان میں دو گروہ ہو گئے، اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ایک گروہ ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے اور نعمت دینے والے کو پہچان کر اس کا شکر ادا کیا اور اس پر ایمان لایا، اور دوسرا گروہ وہ ہوا جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور کافر رہا۔ اس کے بعد ان دونوں گروہوں کی جزا اور انجام کا ذکر فرمایا کہ کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور جہنم ہے، اور ابرار یعنی ایمان و طاعت کے پابند لوگوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے پینے کی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو ایسا جام شراب دیا جائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ کافور جنت کے ایک چشمے کا نام ہے۔ اس شراب میں لذت و کیف بڑھانے کے لیے اس چشمے کا پانی شامل کیا جائے گا، اور کافور کے مشہور معنی لیے جاویں تو یہ ضروری نہیں کہ جنت کا کافور بھی دنیا کے کافور کی طرح ہو، کھانے پینے کے قابل نہ ہو، اس کافور کی خصوصیات جدا ہوں۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، لفظ عینا ترکیب نحوی میں کافورن کا بدل بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ آیت مذکورہ میں کافور سے مراد چشمہ جنت ہے، اور عباد اللہ سے مراد وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا ذکر پہلے ابرار کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ اور اگر عینا کو من کاس سے بدل قرار دیں تو یہ کسی دوسرے چشمے اور پانی کا بیان ہے، اور اس صورت میں عباد اللہ سے مراد اہل جنت کی کوئی دوسری جماعت ہے جو ابرار سے کم درجے میں ہے۔ یوفون بالنذر، یہ بیان اس کا ہے کہ ابرار اور عباد اللہ کو یہ انعامات کس بنا پر ملیں گے؟ معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جس کام کی اللہ کے لیے نظر منت مان لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ نظر کے لفظی معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی ایسا کام واجب کر لیں جو شریعت سے آپ کے ذمے واجب نہیں ہے۔ ایسی نظر کو پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے، جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔ یہاں اہل جنت کی جزائے عظیم اور انعامات کا سبب ایفائے نظر کو قرار دیا ہے۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ لوگ جب اپنی طرف واجب کردہ چیزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں تو جو فرائض و واجبات ان کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر لازم کیے گئے ہیں ان کا اہتمام بدرجہ اولا کرتے ہوں گے۔ اس طرح لفظ ایفائے نظر میں در حقیقت تمام واجبات شرعیہ اور فرائض کی ادائیگی شامل ہو گئی، اور انعامات جنت کا سبب مکمل اطاعت اور تمام فرائض و واجبات کو ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال اس جملے سے ایفائے نظر کی اہمیت اور وجوب ثابت ہوا۔ مسئلہ نظر منت کے منعقد ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اول یہ کہ جس کام کی نظر مانی جائے وہ جائز و حلال ہو، معصیت نہ ہو۔ اگر کسی نے کسی گناہ اور ناجائز کام کی نظر مان لی تو اس پر لازم ہے کہ وہ ناجائز کام نہ کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو، اس لیے اگر کوئی شخص نماز فرض یا وتر واجب کی نظر مان لے تو یہ نظر لغو ہوگی،
وہ فرض یا واجب پہلے ہی اس پر واجب الادا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس کام کو بذریعہ نظر اپنے اوپر واجب کیا ہے اس کی جنس سے کوئی عبادت شریعت میں واجب کی گئی ہو، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، قربانی وغیرہ، اور جس کی جنس سے شرعاً کوئی عبادت مقصود نہیں ہے اس کی نظر ماننے سے نظر لازم نہیں ہوتی، جیسے کسی مریض کی عیادت یا جنازے کے پیچھے چلنا وغیرہ، جو اگرچہ عبادات ہیں مگر عبادت مقصودہ نہیں۔ نظر و یمین کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اہل جنت کے انعامات اس سبب سے بھی ہیں کہ وہ دنیا میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ عَلَى حُبِّهِ میں حرف علی بمعنی مع ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی حالت میں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ وہ کھانا خود اپنے لیے بھی ان کو محبوب اور پسند ہے۔ یہی نہیں کہ اپنے سے زائد فالتو کھانا غریبوں کو دے دیں، مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کا عبادت و ثواب ہونا تو ظاہر ہے۔ قیدی سے مراد ظاہر ہے کہ وہ قیدی ہے جس کو اصول شرعیہ کے مطابق قید میں رکھا گیا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان مجرم۔ بہرحال اس کا کھانا کھلانا حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اس کو کھانا کھلاتا ہے وہ گویا حکومت اور بیت المال کی اعانت کرتا ہے، اس لیے قیدی چاہے کافر بھی ہو اس کو کھانا کھلانا ثواب ہوگا۔ خصوصاً ابتدائی اسلام میں تو قیدیوں کا کھانا پینا اور ان کی حفاظت عام مسلمانوں میں تقسیم کر کے ان کے ذمے کر دی جاتی تھی، جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ قباریر من فضہ، دنیا میں چاندی کا برتن کثیف ہوتا ہے، آئینے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور جو کانچ سے تیار کیا جاتا ہے وہ چاندی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں میں تضاد ہے، مگر یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں کی چاندی آئینے کی طرح شفاف ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں جتنی چیزیں ملیں گی ان سب کی نظیر اور شبیہ دنیا میں بھی ملتی ہیں، سوائے ان گلاسوں اور برتنوں کے جن کی ساخت چاندی سے ہے مگر آئینے کی طرح شفاف ہیں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، زنجبیل کے معروف معنی سونٹ کے ہیں، اور عرب لوگ شراب میں اس کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے اس کو جنت میں بھی اختیار کیا گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں، اس لیے وہاں کی زنجبیل کو دنیا کی زنجبیل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اساور سوار کی جمع ہے، کنگن کو کہا جاتا ہے جو ہاتھوں میں پہننے کا زیور ہے۔ اس آیت میں چاندی کے کنگن کا ذکر ہے، اور ایک دوسری آیت میں اساور من ذهب آیا ہے، یعنی کنگن سونے کے۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چاندی کے کسی وقت سونے کے کنگن استعمال کیے جاویں، یا بعض کے کنگن سونے کے ہوں بعض کے چاندی کے۔ مگر ایک سوال اس جگہ بہرحال ہے کہ چاندی کے کنگن ہوں یا سونے کے، بہرحال یہ زیور ہیں جو عورتوں کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے ایسے زیور پہننا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا عورتوں یا مردوں کے لیے مخصوص ہونا اور ان کے لیے مستحسن یا عیب ہونا، یہ چیز عرف و عادت کے تابع ہوتی ہے۔ بعض ملکوں یا قوموں میں ایک چیز بڑی عیب اور بری سمجھی جاتی ہے، دوسری قوموں میں وہ بڑا حسن سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں ملوک کسریٰ ہاتھوں میں کنگن اور سینے اور تاج میں زیورات استعمال کرتے تھے، اور یہ ان کا خاص امتیاز و اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ ملک کسریٰ فتح ہونے کے بعد جو خزائن کسریٰ مسلمانوں کو ہاتھ آئے ان میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ جب دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں کے معمولی جغرافیائی اور قومی تفاوت سے یہ معاملہ مختلف ہو سکتا ہے، تو جنت کو دنیا پر قیاس کرنے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں زیور مردوں کے لیے بھی مستحسن سمجھا جائے۔ جنت کو دنیا پر قیاس کرنے کے لیے کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں زیور مردوں کے لیے بھی مستحسن سمجھا جائے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یعنی اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد حق تعالی کی طرف سے خطاب ہوگا کہ جنت کی یہ محیر العقول نعمتیں سب تمہارے ان اعمال کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں کیے تھے، اور تمہارے عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئے۔ یہ کلمات ان کو بطور مبارکباد کے کہے جائیں گے،
اہل عشق محبت سے پوچھئے تو جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور رب العالمین کا یہ فرمانا ایک طرف، سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ اس میں حق تعالیٰ ان کو اپنی رضا کامل کی سند دے رہے ہیں۔ عام اہل جنت کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد خاص ان انعامات کا ذکر کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول ہوئے۔ ان میں سے سب سے بڑا انعام تنزیل قرآن ہے۔ اس انعام عظیم کا ذکر کرنے کے بعد اول تو آپ کو اس کی ہدایت کی گئی کہ مخالفین و کفار کی طرف سے جو ضد و انکار اور ان کی ایذاؤں کی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے آپ اس پر صبر سے کام لیں۔ دوسرے، اللہ کی عبادت کو دن رات کا مشغلہ بنائیں، اسی سے کفار کی اذیت کا بھی ازالہ ہوگا۔ آخر میں معاند کفار کے کفر پر جمع رہنے کی وجہ بتلائی گئی کہ یہ جاہل دنیا کی سطحی سرسری اور فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ انجام کو یعنی آخرت کو بھلا بیٹھے، حالانکہ ہم نے دنیا میں بھی خود ان کے وجود میں ایسی چیزیں رکھی تھیں کہ ان میں غور کرتے تو اپنے خالق و مالک کو پہچانتے۔ مثلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، یعنی ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے وجود کی صنعت میں ایک خاص کمال یہ رکھا کہ اس کے جوڑ بند مضبوط و مستحکم بنائے۔ انسانی جوڑ بند میں کرشمہ قدرت، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان اپنے ایک ایک جوڑ پر نظر ڈالے کہ بتقاضۂ حکمت و راحت انسانی جوڑ دیکھنے میں نرم و نازک معلوم ہوتے ہیں اور نرم نرم پٹھوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا طبعی تقاضا یہ تھا کہ سال دو سال ہی میں یہ جوڑوں کے بندھن اور اعصاب گھس جاتے اور ٹوٹ جاتے، خصوصاً جبکہ دن رات میں وہ حرکت میں رہتے ہیں، موڑے توڑے جاتے ہیں۔ اتنی شبانہ روز حرکت کے ساتھ تو لوہے کے اسپرنگ بھی سال دو سال میں گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ نرم و نازک پٹھے دیکھو کس طرح اعضاء کے جوڑوں کو باندھے ہوئے ہیں، نہ گھستے ہیں نہ ٹوٹتے۔ انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں کو دیکھے اور حساب لگائے کہ عمر بھر میں ان جوڑوں نے کتنی حرکتیں کی ہیں، کیسے کیسے زور اور دباؤ ان پر ڈالے گئے ہیں کہ اگر فولاد بھی ہوتا تو گھس گیا ہوتا، مگر یہ جوڑ ہیں جو 70-80 سال چلنے پر بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تمت سورۃ الدہر بحمد اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔